الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم پیارے اسلامی بھائیوں اور سوشل میڈیا کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے، اس کے خاص عنایت، اس کی خاص مہربانی سے الحمدللہ ہم فیضان رمضان کورس کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہم اس کی خاص عنایت سے فیضان رمضان کورس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں، اور تقریباً یہ ہمارا کورس کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے۔ الحمدللہ ہم 6 دن کا کورس کر چکے ہیں۔ ہمارا یہ فیضان رمضان کورس 7 ایام پر مشتمل ہے، جن میں سے 6 ایام کا 6 دنوں کا ہم کورس کر چکے ہیں، 6 دروس ہم لے چکے ہیں، اور الحمدللہ ان ایام میں ہم بہت سارے مسائل سیکھ چکے ہیں۔ اس کورس کی برکت سے الحمدللہ ہم نے بہت سارے نئے مسائل سیکھے، ہماری بہت ساری غلط فہمیوں کا ازالہ ہوا، ہمیں بہت سارے وہ مسائل جو سینہ بہ سینہ جو غلط ہماری عوام الناس میں اور لوگوں میں رائج تھے، ان کو ختم کرنے اور صحیح مسئلہ سننے سمجھنے کی ہمیں سعادت حاصل ہوئی۔ الحمدللہ اس کورس کی برکت سے ہم نے جو امور سیکھے، روزے سے متعلقہ امور کہ روزہ کسے کہتے ہیں، روزے کی تعریف کیا ہے، روزہ کس پر فرض ہے، روزہ کب فرض ہوا، نیت سے متعلق کیا اہم شرعی ضوابط ہیں، نیت کہتے کسے ہیں، عبادات میں نیت کس چیز کا نام ہے، نیت کے لیے کیا چیز پایا جانا ضروری ہے، نیت میں کب خلل واقع ہوتا ہے، کب نیت معتبر ہے اور کب نیت غیر معتبر ہے، الفاظ زبان کا نیت میں کتنا علاقہ اور تعلق ہے، کتنا عمل دخل ہے، پھر روزے میں کیا چیزیں مکروہ ہیں، روزے میں کیا چیزیں مکروہ ہیں، روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، روزے میں ایسے کیا امور ہے جن کی کرنے کی اجازت ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، پھر کن صورتوں میں قضا لازم آتی ہے، اور وہ کون سے امور ہے جن میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آتا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا امور ہے، وہ کون سی حالتیں ہیں، وہ کون سے اعذار ہیں جن کی بنا پہ شریعت مطہرہ نے ہمیں روزے مؤخر کرنے، روزے ترک کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، اور کہا ہے کہ آپ باقی ایام میں روزے رکھ سکتے ہیں، پھر روزے کا کفارہ کیا ہے۔ اور یہ امور سیکھنے کے بعد الحمدللہ ہم تراویح کے مسائل پر جو ہے وہ آئے تھے، اور ہم نے تراویح کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی۔ یہ تمام امور ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج ہم تراویح سے متعلقہ کچھ مسائل ذکر کر کے، اس کے بعد عید الفطر سے متعلقہ مسائل اور فطرانے کے مسائل ذکر کر کے ہم اس اپنے کورس کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے۔ ہمارا ایک کورس وائنڈ اپ ہو جائے گا، کمپلیٹ ہو جائے گا، اور ہم بہت سارے مسائل سیکھنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور مزید بھی ہو جائیں گے۔ اولاً آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ جو مدرسۃ المدینہ آن لائن کے اس پیج سے ڈیفرنٹ کورسز کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس پیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ دینی معلومات یہ زیادہ لوگوں تک پہنچے، لوگوں کو علم حاصل ہو، اور آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ملانے والے ہو جائیں۔ تو تراویح سے متعلقہ میں جو چیزیں عرض کر رہا تھا، تراویح سے متعلق میں نے لاسٹ ٹائم یہ چیز ہم نے اپنے سابقہ درس میں یہ چیز سیکھی تھی کہ تراویح کی جو جماعت ہے، سیدنا عمر فاروق اعظم
رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جو ہے اجرا فرمایا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تراویح کچھ دنوں میں پڑھنا ثابت ہے، لیکن آپ نے فرمایا، آپ نے اس میں ہمیشگی اور دوام نہیں فرمایا تاکہ یہ امت پہ لازم نہ قرار دے دی جائے۔ پھر ایک رات سیدنا فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بار تشریف لے گئے، تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تنہا نماز تراویح پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں اس چیز کو زیادہ محبوب اور پسند کرتا ہوں کہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے، تو آپ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے ان سب کو نماز پڑھنے کا کہا، اور اگلی رات تشریف لائے تو سب ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نعم البدعۃ ھذہ، کہ یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے، یا نعمت البدعۃ ھذہ، کہ یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ تو یہ اس کا جو جماعت کا پروپر اجرا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں کہ تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تراویح سے متعلق اب ہم مسائل فقہیہ کی طرف آتے ہیں۔ تراویح ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اس کا ترک جائز نہیں، اور اگر اس کے ترک کی سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے اس کی ترک کی عادت بنا لی تو وہ گناہ گار بھی ہوتا ہے۔ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کے عہد میں 20 رکعتیں ہی پڑھی جاتی تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ ایک تو جماعت کا اجرا آپ نے فرمایا، اور آپ کے زمانہ مبارک سے لے کر آج تک الحمدللہ مسلمان 20 رکعتیں ہی تراویح کی پڑھتے آ رہے ہیں۔ تراویح کی جماعت کے بارے میں جیسا کہ عرض کیا تھا کہ تراویح کی جماعت جو ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ جی ہاں، سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ سنت مؤکدہ کا مطلب تو آپ کو معلوم ہے، اور علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر چند اشخاص نے وہ عمل کر لیا تو تمام اس علاقے کے اس شہر کے رہنے والے جو ہیں وہ بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر تراویح کی جماعت جو ہے مسجد کے چند لوگوں نے قائم کر لی تو باقی سب جو اس محلے والے ہیں، اس علاقے والے ہیں، ان سب سے یہ جو مطالبہ تھا شریعت مطہرہ کی طرف سے کہ تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کرو، یہ پورا ہو گیا، اور اب وہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ تراویح کا وقت کیا ہے؟ تراویح کا جو وقت ہے عشاء کے فرض پڑھنے سے لے کر، یعنی تراویح کا وقت جو ہے جیسے عشاء کے فرض پڑھ لیے تو تراویح کا وقت شروع ہو گیا، اور عشاء چونکہ عشاء کے وقت میں پڑھی جائے گی تو عشاء کا وقت شروع ہوا، عشاء کی نماز ادا کی گئی، تو جیسے ہی عشاء کے فرض پڑھ لیے تو تراویح کا وقت شروع ہو گیا، اور اس کا وقت جو ہے وہ اب صبح صادق تک ہے، یعنی جب تک عشاء کی نماز کا وقت رہے گا، سحری کا وقت رہے گا، اس وقت تک تراویح ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی شخص نے عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے، عشاء کا وقت شروع ہو گیا لیکن اس نے عشاء کے فرض ادا نہیں کیے، اگر کسی شخص نے عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے تراویح کی نماز پڑھ لی تو اس کی یہ نماز ادا نہ ہوگی۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں کہ عشاء کے جو فرض ہیں، عشاء کے فرض اور وتر کے بعد بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے، تو تراویح جو ہے یہ کیا ہوگا؟ اس کو پڑھنا تو عشاء کے فرض کے بعد ہے، لیکن اگر کوئی شخص وتر کے بعد بھی پڑھتا ہے تو بالکل اجازت ہے۔ ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے فرض، اس کے بعد سنت پڑھی جاتی ہے، پھر 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، اس کے بعد تراویح پڑھی جاتی ہے، پھر آخر میں وتر کی جماعت، اور اس کے بعد جو ہے 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، فرض ادا کرنے کے بعد وتر بھی ادا کر لیتا ہے، اس کے بعد تراویح پڑھتا ہے تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں، ایسا کرنا جائز ہے۔ اور اس کی ضرورت عموماً اس وقت بھی پیش آتی ہے، مثال کے طور پہ جیسے کہ 29ویں شعبان ہو اور ابھی چاند کی رویت تاخیر سے ملے تو عشاء کی نماز پڑھ لی جاتی ہے۔ 29ویں شعبان کو چاند کی اطلاع نہیں ملی اور لوگوں نے نماز پڑھ لی، لوگوں نے فرض بھی پڑھ لیے، وتر بھی پڑھ لیے، اب اطلاع ملی تو اب جو ہے تراویح ان کو پڑھنا ہوتی ہے۔ اس صورت میں وتر چونکہ پہلے پڑھے جا چکے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مستحب یہ ہے تراویح کے وقت میں کہ تراویح تہائی رات تک تاخیر کریں، اگر آدھی رات کے بعد بھی پڑھے تب بھی کراہت،
جو ہے وہ نہیں ہے۔ جو عشاء کے وقت کے بارے میں نماز کا، جو عشاء کی نماز کا وقت ہے یہی تراویح کا وقت ہے کہ 1/3 تک مؤخر کرنا مستحب، آدھی رات تک جو ہے یہ بھی بلا کراہت جائز ہے۔ تراویح کی نماز چونکہ سنت ہے، سنت اور سنت کی قضا نہیں، یعنی سنت اگر فوت ہو جائے، سنت نماز، نفل نماز اگر فوت ہو جائے تو اس کی قضا نہیں ہوتی، قضا فقط فرضوں اور واجبات کی ہوتی ہے، فرائض اور واجبات کی۔ تو اگر کسی شخص کی تراویح قضا ہو گئی، تراویح کی نماز فوت ہو گئی، اس نے نہیں پڑھی، تو وہ اب اگلے دن اس نماز کو ادا نہیں کر سکتا۔ بہتر یہ ہے کہ تراویح کی چونکہ 20 رکعتیں ہیں، ان کو 2 رکعت کر کے 10 سلاموں کے ساتھ ادا کی جائے۔ جی ہاں، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص 1 سلام کے ساتھ بھی تراویح کو ادا کرنا چاہتا ہے، 20 رکعتیں ادا کرنا چاہتا ہے 1 سلام کے ساتھ، تو یہ بھی کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ ہمارے سوشل میڈیا کے جو ناظرین ہیں ان میں سے کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ آیا ہم 2 سے زیادہ رکعت، 4 اور اس طرح 6، 8 کر کے تراویح کی جو نماز ہے وہ ادا کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، آپ کر سکتے ہیں۔ تراویح کی نماز 2 کر کے پڑھنا یہ بہتر ہے، 10 سلام کے ساتھ پڑھنا یہ بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص 20 کی نیت باندھ لے تو یہ بھی اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے، بہتر نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر اس طرح کوئی ادا کرتا ہے تو اس صورت میں ہوگا یہ کہ ہر 2 رکعت میں وہ قعدہ لازمی طور پہ کرے گا، اس طرح جو ہے اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو 4 رکعت تراویح بھی اگر نیت کر لی جائے تو اس طرح ادا کی جا سکتی ہے، 2 کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہیں، یہ بہتر ہے، اسی طرح ادا کی جاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص 2 سے زیادہ رکعت، 4، 6 کی نیت کر کے ادا کرنا چاہتا ہے 1 سلام کے ساتھ، تو یوں بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہر 2 رکعت تراویح کی ہر 2 رکعت پر قعدہ کرنا یہ فرض ہے، اور ہر قعدے میں التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھیں، اور طاق رکعت یعنی پہلی، تیسری، 5ویں وغیرہ میں ثنا پڑھے اور امام تعوذ تسمیہ بھی پڑھے۔ یعنی اگر کوئی شخص 2 سے زیادہ تراویح ایک نیت 1 سلام کے ساتھ 2 سے زیادہ رکعت ادا کرنا چاہتا ہے، 4، 6، 8، 10 الی 20 تک جو ہے وہ ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے پھر حکم کیا ہے؟ جیسے ہم سنت غیر مؤکدہ پڑھتے ہیں، اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس میں طریقہ کار یہ کہ عبدہ و رسولہ، تشہد پڑھنے کے بعد درود شریف بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر جب اگلی رکعت، طاق رکعت، تیسری، 5ویں شروع کرتے ہیں تو ہم ثنا سے شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی پھر ایسا ہی کیا جائے گا کہ اگر تراویح کو 4، 6، 2 سے زیادہ ادا کرنا چاہتے ہیں 1 سلام اور 1 نیت کے ساتھ، تو اس صورت میں کرنا یہ ہوگا کہ قعدہ بھی لازمی طور پہ کیا جائے گا، یہ قعدہ بھی فرض ہے، اور ہر قعدے کے بعد التحیات پڑھ لی، ہر قعدے میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے پھر تیسری یا 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہوا جائے گا، اس میں ثنا، تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، اور ثنا جو ہے وہ مقتدی پڑھے گا، اور امام جو ہے چونکہ اس نے قرات کرنی ہے وہ تعوذ اور تسمیہ پڑھے گا۔ اگلا مسئلہ، جب 2 رکعت کر کے پڑھ رہا ہے، یعنی جو شخص 2 رکعت کے ساتھ تراویح پڑھ رہا ہے تو ہر 2 رکعت پر الگ نیت کرے۔ جی ہاں، ہر 2 رکعت پہ الگ نیت کرنی چاہیے، اور اگر بالفرض کسی نے ایک ساتھ 20 رکعتوں کی نیت کر لی تب بھی یہ جائز ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد جب دوسری 2 رکعت پڑھنا چاہے تو الگ سے نیت کر لے، اور نیت جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے، سمپل نیت ہے، 2 رکعت نماز تراویح سنت موقدہ یہ کہہ لے، اور نیت چونکہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں ہی نیت کر لی میں 2 رکعت تراویح پڑھ رہا ہوں جو کہ سنت موقدہ ہے، اور اس طرح اس کی نیت درست ہو جائے گی اور اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی۔ تو اگر یوں کرتا ہے کہ میں 20 رکعتیں پڑھوں گا اور 2 کر کے پڑھتا ہے، ایک دفعہ ہی 20 رکعتوں کی نیت کر لی اور اب 2 کر کے پڑھتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ تراویح کو بیٹھ کر پڑھنا کیسا؟ بلا عذر تراویح کی نماز جو ہے چونکہ یہ بیٹھ کر پڑھنا یہ مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی ہے، یعنی نماز ہو جائے گی، ثواب میں کمی ہوگی، بلکہ ہاں بعض فقہاء کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، لیکن تراویح جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھنا جو ہے یہ مکروہ تنزیہی ہے، اگر کوئی بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، یہ مکروہ تنزیہی ہے، لیکن بلا عذر ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ جہاں اتنی مشقت برداشت کر رہے ہیں، اگر تو طاقت ہمت ہو تو کھڑے ہو کر نماز ادا کر لی جائے۔ تراویح مسجد میں باجماعت ادا کرنا افضل ہے، اور اگر گھر میں باجماعت ادا کی تو ترک جماعت کا گناہ نہ ہوگا، کیونکہ ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں اس کی کہ جماعت
سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، چند اشخاص نے کر لیا تو یہ بری ذمہ ہو گئے، مگر وہ ثواب نہیں ملے گا جو مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح ادا کرنے کا ہے۔ اگلا مسئلہ، یہ بہت مسئلہ درپیش ہوتا ہے، سوال بھی کیا جاتا ہے، چونکہ حفاظ ہوتے ہیں ہمارے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، ہمارے یہاں نظام ہے، مسلمانوں میں یہ رائج ہے کہ جو قرآن حکیم مسلمانوں کی کتاب ہے، الحمدللہ ہماری پیاری کتاب ہے، اس کو بچہ بچہ حفظ کر لیتا ہے، تو ہمارے یہاں الحمدللہ حفاظ کی کثرت ہے، اور نابالغ بھی قرآن پاک کو حفظ کر لیتے ہیں، ایک تعداد ہے جو پائی جاتی ہے، اور انہوں چونکہ اپنی منزل پختہ کرنے کے لیے سننے سنانے کا جو ہے ایک سلسلہ ہوتا ہے، تو سوال ہوتا ہے کہ نابالغ کے پیچھے جو ہے آیا وہ تراویح ادا کی جا سکتی ہے، بالغ اشخاص ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نابالغ کے پیچھے بالغ تراویح ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں نابالغ جو بچے ہیں ان کی امامت کر سکتا ہے، لیکن نابالغ کے پیچھے بالغ جو ہیں حفاظ ان کی تراویح نہیں ہوگی، ان کو چاہیے کہ بالغ امام کے پیچھے ہی تراویح ادا کریں۔ اور ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یوں کر لیا جائے، نابالغ کو سامع کر دیا جائے، وہ سامع بن سکتا ہے، اس نے اپنی منزل پختہ کرنی ہے، اس نے اپنا قرآن دہرانا ہے، یا یہ ہے کہ نابالغین جو ہیں ان کی یہ امامت کر لے، لیکن نابالغ بالغین کی امامت نہیں کر سکتا۔ اگلا مسئلہ، جیسا کہ ہم عرض کر چکے کہ تراویح 20 رکعت سنت مؤکدہ، اور ہر رات 20 رکعت پڑھنا یہ بھی سنت مؤکدہ، مرد عورت دونوں پر، اور اسی طرح ان تراویح میں پورا قرآن پاک ختم کرنا یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کہیں ایسی جگہ ہو کہ جہاں پہ باشرائط حافظ قرآن نہیں مل پاتا، یا کسی وجہ سے ختم قرآن نہیں ہو پاتا، کوئی بھی وجہ ہو، جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں پہ ایک تو تجوید کے بڑے مسائل ہیں کہ بہت اس میں غفلت برتی جاتی ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک، ایک تعداد ہے حفاظ کی کہ وہ ماشاء اللہ حافظ قرآن تو ہوتے ہیں، لیکن تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے میں جو ہے نا ان کو بھی مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پڑھانے والے شاید تجوید سے پڑھے ہوئے نہیں مل پاتے، لیکن الحمدللہ اس میں بہتری آتی جا رہی ہے اللہ کے کرم سے۔ اب ہمارے یہاں جو حافظین ہیں وہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، اور اس قسم کے الحمدللہ نظام موجود ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے حافظ قرآن نہ مل پائے، یا اس کی قرات کا مسئلہ ہو، یا اور مسائل ہوں، تو تراویح میں کوئی سی بھی صورتیں پڑھ لیجئے، اگر چاہیں تو یہ کوئی بھی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر یہ چاہیں کہ علم تارا سے ون ناس تک 2 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی پہلی جو 10 رکعات ہیں علم تارا سے شروع کریں گے، سورہ فیل سے شروع کریں گے تو سورہ ناس تک پہنچیں گے، تو یہ 10 رکعتوں میں یہ صورتیں مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد پھر جب اگلی 10 پڑھنی ہے، پھر علم تارا سے شروع کریں، سورہ فیل سے شروع کریں اور ناس تک جائیں گے، تو اس طرح بھی آسانی سے پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس طرح 20 رکعتیں یاد رکھنا آسان ہو جائے گا کہ علم تارا سے شروع کیا، ناس تک پہنچیں گے تو 10 ہو گئی، پھر علم تارا سے شروع کیا، ناس تک پہنچیں گے تو یہ 10 ہوگی، تو 20 اس طرح تراویح ہو جائیں گی۔ یہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور جو بھی صورتیں جو بھی یاد ہیں اس سے پڑھنا چاہے تو یہ بھی بالکل جائز ہے۔ اگلا مسئلہ، ایک بار بسم اللہ شریف جہر کے ساتھ یعنی اونچی آواز سے پڑھنا سنت ہے، اور ہر صورت کی ابتدا میں آہستہ پڑھنا یہ مستحب ہے۔ تو ہر صورت کا ابتدا ہو تو آہستہ پڑھنا وہاں مستحب ہے، لیکن ایک بار اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ متاخرین یعنی بعد میں آنے والے فقہاء کرام نے ختم تراویح میں 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھنا مستحب کہا، نیز بہتر یہ ہے کہ ختم کے دن پچھلی رکعت میں الف لام سے مفلحون تک پڑھے، یعنی جیسا ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے، الحمدللہ اس پہ عمل بھی ہے بہت سی مساجد میں، کہ یہ جو ہے یہ مستحب فقہاء کرام نے کہا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھتے حافظ قرآن عموماً یہ 27ویں رات کو ہمارے یہاں ختم ہوتا ہے، اور جب آخری رکعت ہوتی ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں، وہ سورہ جب ناس تک پہنچتے، سورہ اخلاص تک پہنچتے ہیں، قرآن پاک ختم ہو رہا ہوتا ہے تو سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو یہ کرنا ایسا کرنا مستحب ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں جیسا کہ آیا ہے کہ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنا یہ ایک قرآن پاک کے ثواب کے برابر ہے۔ تو فقہاء کرام نے ذکر کیا ہے کہ جب وہ سورہ اخلاص پڑھنا چاہے تو 3 مرتبہ جو ہے سورہ اخلاص پڑھ لے، یہ مستحب ہے۔ اور اب جب وہ ختم کرے آخری رکعت میں، جب وہ سورہ ناس پڑھ کے، تو یہاں پہ سورہ ناس پہ ختم نہ کرے، بلکہ ایک اور جو رکوع ہے جو الف لام میم سے سورہ بقرہ سے لے کر اور الف لام سے لے کر مفلحون تک پڑھ لے،
تاکہ یہ جو ہے ایسا کرنا اچھا ہے، یعنی ختم ہو گیا اس کے بعد مسلمان ختم کرنے کے بعد، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان ختم کرنے کے بعد قرآن کو چھوڑ نہیں دیتا بلکہ دوبارہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، دوبارہ اس سے ہدایت لینا شروع کر دیتا ہے، دوبارہ اس پہ جو ہے نا عمل پیرا ہونا شروع کر دیتا ہے، اور وہ بار بار یہ سلسلہ کرتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح تراویح میں بھی اس چیز کو رکھا گیا کہ جب وہ سورہ ناس پہ پہنچ کے ختم کرے، قرآن پاک ختم ہو گیا، تو یہ دوبارہ ایک رکوع پڑھ لے تاکہ اس سے یہ میسج آئے کہ ختم ہوا ہے، تو دوبارہ اب اس کو پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو گیا تو بس اب اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے دوبارہ شروع کیا جائے، دوبارہ سے بار، یعنی زندگی میں اگر ایک دفعہ ختم ہو گیا ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ بار بار پڑھتے رہنا ہے، اس سے ہدایت حاصل کرتے رہنا ہے، اس کے مفاہیم میں غور کرتے رہنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے تراویح کی نماز فاسد ہو جائے، سم ٹائم یہ ہوتا ہے تراویح بڑی جا رہی ہوتی ہے، کسی وجہ سے فاسد ہو جاتی ہے، کوئی بھی مسائل ہو جاتے ہیں، تو جتنا قرآن پاک ان رکعتوں میں پڑھا ہے ان کا اعادہ کرے تاکہ ختم قرآن میں نقصان نہ ہو۔ جی ہاں، جو 2 رکعت میں ان میں قرآن پاک پڑھا ہے اور وہ 2 رکعتیں کسی وجہ سے فاسد ہو گئی، جب اگلی رکعت جب پڑھی جائے گی، یعنی اسی کا جب اعادہ کیا جائے گا، تو وہ جو قرآن پاک پڑھ چکے ہیں اس قرآن پاک کا جو 2 رکعتوں میں پڑھا گیا ہے اس کا بھی اعادہ کریں۔ امام غلطی سے کوئی آیت یا سورہ چھوڑ کر آگے بڑھ گیا، کیونکہ پورا قرآن پاک پڑھنا ہوتا ہے اور رمضان کا مہینہ بھی ہوتا ہے، حافظین پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک ٹینشن ہوتی ہے، کسی وجہ سے کوئی آیت یا سورہ چھوٹ جائے اور آگے چلا جائے تو مستحب یہ ہے کہ اسے پڑھ کر پھر آگے بڑھے۔ مثال کے طور پہ پتہ چلا جو ہے سامع نے لقمہ دیا تو پہلے اسے پڑھے پھر آگے جائے، پہلے وہ پڑھ کے پھر جہاں سے وہ پہنچا ہے وہاں پہ جائے۔ اور اگر بعد میں رکعت میں پتہ چلا ہے قرآن پاک اس نے پڑھا، رکعت 2 کمپلیٹ کر لی، پھر سامع نے بعد میں نماز کی بتایا یا کسی نے بتایا کہ آپ فلاں رکعت یا سورت چھوڑ گئے ہیں، تو جو اب وہ نئی رکعت شروع کرے گا تو پہلے وہ آیت وہ کمپلیٹ کر لے اور یا پھر وہ سورت کمپلیٹ کر لے، پھر جہاں سے پڑھنا ہے وہاں سے پڑھنا شروع کرے تاکہ ختم قرآن میں نقصان نہ رہے، مکمل ختم قرآن ہو جائے۔ الگ الگ مساجد میں بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے، جیسا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ کچھ تراویح جو ہے ایک مسجد میں پڑھتے ہیں کچھ دوسری میں، تو پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیں اس میں ختم قرآن میں جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے اس کی سعادت نہ ملے، کیونکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ مساجد میں قرآن پاک روزانہ کی جو روٹین ہوتی ہے اس میں مختلف ہوتی ہیں، کوئی حافظ جو ہیں وہ سوا قرآن پاک سوا پارہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک پارہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، کہیں 27 کو ختم ہوتا ہے، اکثر ہمارے یہاں 27 کو ختم ہوتا ہے، لیکن کہیں 30 کو بھی ہوتا ہے، کہیں اس سے پہلے بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اگر اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ اس طرح نظام بنایا جائے تاکہ ختم قرآن میں نقصان نہ ہو۔ اگر کوئی امام 2 رکعت پر بیٹھنا بھول گیا، تراویح پڑھا رہے ہیں اور حافظ صاحب جو ہیں 2 رکعت پر بیٹھنا بھول گئے، تو جب تک تیسری کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے، واپس لوٹ آئے، آخر میں سجدہ صاحب کر لے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے غلطی ہو جاتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے اور بھول جاتا ہے، تو اگر وہ دوسری رکعت کے بعد تیسری کے لیے جو ہے وہ چلا گیا ہے تو جب تک اس نے تیسری کا سجدہ نہیں کیا تو واپس آ جائے اور آخر میں سجدہ صاحب کرے، اس کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اور اگر تیسری کا سجدہ کر لیا ہے تو اب 4 پوری کر لے، مگر یہ 2 شمار ہوں گی۔ ہاں، کس صورت میں 2 شمار ہوں گی؟ اگر اس نے دوسری میں قاعدہ نہیں کیا، اگر دوسری میں اس نے قاعدہ کر لیا تھا تو یہ 4 رکعت ہو جائیں گی۔ تو سم ٹائم اس طرح ہو جاتا ہے، اس مسئلے کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر دوسری کے بعد تیسری کے لیے وہ کھڑا ہو گیا ہے امام، تو اب جو ہے کیا ہے وہ واپس آ جائے اور 2 پہ کمپلیٹ کرے اور سجدہ صاحب کرے۔ لیکن اگر وہ تیسری پڑھ لی، سجدہ کر لیا ہے، اب چوتھی بھی ساتھ ملا لے، تو اگر دوسری بھی اس نے قاعدہ کیا تھا تو 4 ہو گئی، ورنہ یہ 2 رکعت شمار ہوں گی۔ اگر 3 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا اور دوسرے پر قاعدہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو اگر 3 رکعتیں پڑھ کر غلطی سے سلام پھیر دیا تو اگر دوسری پر بیٹھا نہیں تھا تو ایک بھی رکعت نہیں ہوئی، یعنی وہ 2 رکعتیں ضائع گئی، مطلب یہ کہ نماز نہ ہوئی۔ اور اگر 2 میں بیٹھ گیا تھا، یعنی قاعدہ اس نے کر لیا تھا اس صورت میں، تو اس صورت میں اس کا جو ہے وہ یہ 2 رکعتیں شمار ہو جائیں گی۔ تو اگر 2 پہ نہیں بیٹھا تو ان کے بدلے پہ 2 رکعت دوبارہ پڑھنی ہوگی، اور یہ نماز اس کی تراویح کی جو 2 رکعتیں ہیں جو اس نے 3 پڑھی ہیں غلطی سے، یہ نہ ہوئی۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اختلاف ہوتا ہے، تذبذب ہوتا ہے، مقتدی جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی مثال کے طور پہ آپ نے 4 پڑھی یا 3 پڑھی یا آپ نے 1 پڑھی،
اور امام کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، تو اس صورت میں کیا حکم شرعی ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد کوئی کہتا ہے 2 ہوئیں، کوئی کہتا ہے 3، تو امام کو جو یاد ہے اس کا اعتبار ہے، امام جس پہ متیقن ہے، امام کو جس کا یقین ہے وہی کاؤنٹ کی جائیں گی۔ اگر امام خود بھی تذبذب کا شکار ہے تو جس پر اعتماد اس کی بات مان لیں۔ اب 2 قسم کے گروہ ہیں، تو جس گروہ پر اعتماد ہے اس کی بات مان لے، اگر جس پہ اس کا دل جمے گا اس کو مان کے اس کے مطابق وہ عمل کرے گا۔ اگر لوگوں کو شک ہو کہ 20 رکعتیں ہوئیں یا 18، تو 2 رکعت آخر میں تنہا تنہا ادا کریں۔ اگلا مسئلہ تراویح سے متعلق ہے۔ افضل یہ ہے کہ تمام شفعوں میں، شفع سے مراد یعنی 2 رکعت کو ایک شفع کہا جاتا ہے، تو افضل یہ ہے کہ تمام شفعوں میں قرات برابر ہو۔ اگر ایسا نہ کیا جب بھی حرج نہیں۔ اسی طرح ہر شفع کے 2 رکعت پر جو کہ مشتمل ہوتا ہے، اس کی پہلی اور دوسری رکعت اس میں بھی تساوی ہونا چاہیے، قرات میں مساوات ہونی چاہیے کہ دوسری کی قرات پہلی سے زائد نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو 2 رکعت کر کے پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت کے درمیان جو فاصلہ ہے، یعنی 2 رکعت میں جو قرات کی ہے تو اگلی 2 میں بھی اسی مقدار سے کی جائے۔ مثال کے طور پہ 2 رکوع پڑھ رہے ہیں تو 2 کے ساتھ پھر چلنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک میں بہت زیادہ پڑھ لیں، 2 رکعتوں میں، اگلی 2 رکعتوں میں بہت کم پڑھ لیں، تو اس طرح جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح پہلی اور دوسری رکعت میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ تفاوت نہ ہو، تساوی ہو، مساوات ہو، کہ جتنا پہلی رکعت میں قرآن پاک پڑھا ہے اتنا ہی دوسری رکعت میں پڑھا جائے۔ امام اور مقتدی ہر 2 رکعت کی پہلی پر ثنا پڑھیں گے۔ جی ہاں، امام اور مقتدی جیسا کہ ہر نمازوں میں ہوتا ہے، تو امام اور مقتدی ہر 2 رکعت کی پہلی پر ثنا پڑھیں گے، اور تعوذ اور تسمیہ فقط امام پڑھے گا، اور التحیات کے بعد درود ابراہیمی اور دعا بھی۔ مگر اگر یہ سچویشن ہو کہ مقتدیوں پر گراں گزر رہا ہو، مقتدیوں پر بوجھ ہو، تو تشہد کے بعد فقط اللہم صلی علی محمد و آلہ پڑھ کر اکتفا کرے اور اس کے بعد سلام پھیر دے۔ اگر لوگوں پر، مقتدیوں پر گراں ہوں اور ان پہ بوجھ ہو اور ٹائم کی وجہ سے ان کو اتنا دیر کھڑے ہونے سے ان کو پریشانی ہو، کسی بھی وجہ سے ان پہ گراں گزر رہا ہو، تو پھر اس پہ اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ اگر 27ویں کو یا اس سے قبل ختم قرآن ہوا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ختم قرآن کر لیا 27ویں کو، بعض لوگ 3 دن میں کر لیتے ہیں، بعض لوگ 12 دن میں، تو اگر بالفرض کہیں کیسا ہی نظام ہو، ختم قرآن کتنے ہی دنوں میں ہو جائے، پھر بھی 30 رمضان تک 20 تراویحاں پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہی ہے۔ ختم قرآن ہو گیا پھر بھی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ قرآن پاک صورتوں کے ساتھ تراویح پڑھتے رہیں گے، تو ختم قرآن 27 کو ہو یا اس سے پہلے ہو، 30 رمضان تک تراویح 20 پڑھی جائیں گی۔ ہر 4 رکعتوں کے بعد کچھ دیر ٹھہر جانا، آرام کرنا، یہ مستحب ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں پہ بھی ہوتا ہے، ہر 4 رکعتوں کے بعد دعائے تراویح پڑھی جاتی ہے، کچھ دیر آرام کر لیا جاتا ہے، یہ کرنا مستحب ہے، اور اس وقفے کو ترویحہ کہتے ہیں۔ تراویح بنا ہی جو ہے یہ ترویحہ سے ہے، ترویحہ کی جمع تراویح آتی ہے، چونکہ ان نمازوں کے درمیان ہر 4 رکعت کے بعد جو ہے ترویحہ، وقفہ، راحت حاصل کرنے کے لیے جو ہے وقفہ کیا جاتا ہے، تو اس کو ترویحہ کہتے ہیں، اور ترویحہ کی جمع چونکہ یہ وقفے متعدد ہوتے ہیں، ایک سے زائد ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو ترویحہ کی جمع تراویح آتی ہے، اور وقفے زائد، آرام زائد ہونے کی وجہ سے اس نماز کو نماز تراویح کہہ دیا جاتا ہے۔ اب ترویحہ یعنی جو 4 رکعتوں کے بعد جو ہم وقفہ کرتے ہیں، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں اختیار ہے، چاہے تو خاموش بیٹھا رہے، چاہے تو ذکر و اذکار کر لے، چاہے تو تلاوت کرے، چاہے تو نفل پڑھے، چاہے تو جو معروف دعا ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت، یہ جو دعا ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے یہ بھی چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح 5ویں کے بعد یہ مستحب ہے، لیکن اگر لوگوں پر گرا ہو تو اب اس کو اختیار نہ کیا جائے۔ بعض مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ عموماً یہ نوجوان قسم کے اور لڑکے قسم کے یہ معاملہ کرتے ہیں کہ وہ مساجد میں انہوں نے کھیل کود کا ایک اور تفریح کا سلسلہ بنایا ہوتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ تراویح شروع ہوئی، پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، جیسے ہی امام رکوع میں جانے لگتا ہے تو وہ آ کے مل جاتے ہیں۔ یاد رکھیں ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے۔
کہ آپ انتظار میں بیٹھے رہیں اور جیسے ہی امام رکوع میں جانے لگیں تو فوراً جا کے جو ہیں وہ نماز میں اور امام سے مل جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کو منافقین کا طریقہ جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے اور اس کو منافقین کی علامت قرار دیا گیا ہے، اور قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دل ہارے اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ایک مشابہت پائی جا رہی ہے کہ نماز ہو رہی ہے اور ہمارا یہ جو طبقہ ہے، نوجوان نسل ہے، پیچھے بیٹھ جاتی ہے، ادھم کود مچایا ہوتا ہے، کھیل رہی ہوتی ہے، اس کے بعد جب امام رکوع میں جانے لگتا ہے تو مل جاتے ہیں۔ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ رمضان شریف میں وتر جماعت سے پڑھنا افضل ہے، مگر جس نے عشاء کے فرض بغیر جماعت کے پڑھے ہوں اس کو چاہیے کہ وتر بھی تنہا پڑھے۔ ایک امام کے پیچھے عشاء کی نماز، دوسرے کے پیچھے تراویح اور تیسرے کے پیچھے وتر، اس طرح کریں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی ہر نماز کا فرض کسی اور نے پڑھائے، تراویح کسی اور نے، وتر کسی اور نے، یہ بھی کرنا درست ہے۔ جیسا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرض اور وتر کی جماعت کرواتے تھے، اور سیدنا ابی بن کعب جو ہے یہ تراویح کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ الحمدللہ میرے محترم پیارے اسلامی بھائیوں اور سوشل میڈیا کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے جو ضروری تراویح سے متعلقہ مسائل ہیں وہ سیکھ لیے۔ امید ہے آپ مسائل کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف جو ہے عید الفطر۔ جی ہاں، عید الفطر سے متعلقہ کیا مسائل ہیں، کیا مستحبات ہیں، کیا اس کے سنتیں اور آداب ہیں، وہ سیکھیں گے اور اس کا طریقہ بھی ہم سیکھیں گے۔ رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم مسلمانوں پر کہ مسلمانوں کو ایک عید کی نعمت عطا کی۔ اس میں جو ہے خوشی کا اظہار ہوتا ہے، اور رمضان کے جو روزے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جو تکلیف اور جو مشقت برداشت کی ہوئی ہوتی ہے اور جو مزدوری کی ہوئی ہوتی ہے، اس پر رمضان کے مہینے میں جو ہم نے محنت کی ہوئی ہوتی ہے، عید الفطر میں ہمیں اس کی جو ہے اجرت ملتی ہے۔ جی ہاں، عید الفطر کی جو رات ہے یہ بھی عبادت کی رات ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس رمضان ہم نے عبادت کر لی اب ہم آزاد ہیں۔ یاد رکھیں ایسا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں عبادت کی بہت خوب۔ اب عید الفطر کی جو رات ہے، جی ہاں یہ بھی عبادت کی رات ہے، اس میں عبادت کرنے کے بھی فضائل آئے ہیں، اور یہ رات اور اس سے اگلا دن تو اجرت ملنے کی رات ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ طلب ثواب کے لیے قیام کیا یعنی عبادت کی، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جب باقی لوگوں کے جس دن دوسرے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذی الحجہ شریف کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات، اور 4تھی عید الفطر کی رات، اور 5ویں شعبان المعظم کی رات۔ عید الفطر کی نماز کا طریقہ بھی انشاءاللہ عرض کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے فطرانے کے مسائل سماعت فرما لیجئے۔ فطرانے کے مسائل، فطرانہ یہ واجب ہے، فطرہ بھی جس کو کہتے ہیں، فطرانہ فطرہ، اور یہ ادا کرنا واجب ہے۔ اب کس پر واجب ہے، اس سے متعلق کیا مسائل ہیں، ضروری مسائل وہ بھی ہم سیکھ لیتے ہیں۔ صدقہ فطر ان تمام مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو اور ان کا نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ تو ہر وہ شخص، یعنی اس کو یاد کرنے کا فارمولہ یہ ہے کہ جس پر قربانی، جو قربانی کا نصاب ہے وہی صدقہ فطر کا جو ہے وہ نصاب ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب تھوڑا ہٹ کر ہے، زکوٰۃ کا نصاب میں تھوڑی سی ایک کنڈیشن زائد ہے، لیکن جو قربانی کا نصاب ہے اور جو صدقہ فطر کا نصاب ہے اس میں یہ ہے کہ صاحب نصاب ہونے سے کیا مراد ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر سونا، روپیہ، پیسہ وغیرہ مال تجارت ہے، یہ ہو، یا پھر گھر میں حاجت اصلیہ سے زائد اتنا فالتو سامان ہو کہ جن کو اگر بیچا جائے یا جن کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر بن جاتی ہے، تو اب وہ شخص کیا ہے، صاحب نصاب ہے فطرانے کے اعتبار سے اور قربانی کے اعتبار سے۔ تو زکوٰۃ میں فقط سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ مال تجارت دیکھنا ہوتا ہے، لیکن قربانی میں اور صدقہ فطر میں صاحب نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ
52 तोला चांदी की रकम जो है इसके बराबर अगर घर में, यानी उसके पास रुपया पैसा सोना चांदी कुछ भी नहीं है किसी शख्स के पास, लेकिन घर में फालतू सामान इतना पड़ा हुआ है, जैसे कि ऐसे कपड़े जो ना गर्मियों में इस्तेमाल होते हैं ना सर्दियों में, फालतू फर्नीचर पड़ा हुआ है, और इसी तरह ऐसे डेकोरेशन के पीस हैं, सामान हैं, इसी तरह जो बर्तन हैं जो मेहमानों के आने पे भी इस्तेमाल नहीं होते, फालतू बर्तन हैं, तो वो बर्तन वो सामान अगर इस तरह की चीज़ें जो फालतू हैं जो इस्तेमाल में नहीं आती, अगर इनकी कीमत 52 तोला चांदी की मिकदार को पहुंच जाती है तो अब इस शख्स पे कुर्बानी भी होगी, इस शख्स पे सदका फ़ितर भी होगा, और ये निसाब है सदका फ़ितर का। सदका फ़ितर वाजिब होने के लिए आकिल और बालिग होना शर्त नहीं। जी हाँ, अगर कोई नाबालिग है या मजनून है लेकिन उसके वो साहिब निसाब है तो उस पर भी सदका फ़ितर क्या है, लाजिम होगा। मालिक निसाब मर्द पर अपनी तरफ से भी सदका फ़ितर वो अदा करेगा और अपने छोटे बच्चों की तरफ से भी उस पर अदा करना ज़रूरी है। जी हाँ, हमने पढ़ा कि साहिब निसाब पे होगा, लेकिन अगर कोई शख्स साहिब निसाब है और उसकी नाबालिग औलाद है और वो नाबालिग औलाद साहिब निसाब ख़ुद नहीं है, अगर वो ख़ुद साहिब निसाब है तो उसके माल से दिया जाएगा, लेकिन अगर वो नाबालिग औलाद ख़ुद साहिब निसाब नहीं है, जैसा कि होता है कि बाज़ लोग अपने बच्चों के नाम जायदाद कर देते हैं, सोना चांदी लगा देते हैं, तो बाज़ सूरतों में वो नाबालिग होने के साथ साथ वो साहिब निसाब भी हो जाते हैं। तो अगर बालिग शख्स साहिब निसाब है और उसकी औलाद नाबालिग साहिब निसाब नहीं है तो इस पर उन नाबालिग औलाद का भी फितराना देना ज़रूरी है। और जो मजनून पागल औलाद है, चाहे फिर वो पागल औलाद बालिग ही क्यों ना हो, तो उसकी तरफ से भी सदका फ़ितर इसको अदा करना होगा। हाँ, अगर वो ख़ुद साहिब निसाब है तो फिर पागल खुद औलाद जो है वो साहिब निसाब है तो उसके माल से दिया जाएगा, अगर नहीं है तो फिर चाहे वो बालिग हो नाबालिग हो उसकी तरफ से उसका वालिद अदा करेगा। साहिब निसाब मर्द पर अपनी बीवी, माँ बाप या छोटे बहन भाइयों या दीगर रिश्तेदारों का सदका फ़ितर वाजिब नहीं। जी हाँ, शोहर पर अपनी बीवी का सदका फ़ितर वाजिब नहीं है। जिस तरह ज़कात बीवी पर ख़ुद वाजिब है, अगर वो साहिब निसाब है तो वो खुद देगी, यानी उस पे लाजिम है। हाँ, अगर शोहर उसकी तरफ से देना चाहे उसकी इजाज़त से तो ये अलग मसला है, लेकिन शोहर पर ज़कात उसकी लाजिम नहीं है। माल अगर सोना चांदी जो है वो बीवी की मिल्कियत है तो शोहर पर लाजिम नहीं है ज़कात देना। इसी तरह बीवी जो है वो साहिबा निसाब है, वो निसाब की मालिका है, तो उस पर अब जो है वो सदका फ़ितर देना ज़रूरी है, यानी लाजिम उस पर है, शोहर पर देना लाजिम नहीं है। अगर शोहर अपनी मर्ज़ी से उसकी रज़ामंदी से दे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके लिए देना ज़रूरी नहीं है। अगर वालिद ना हो तो दादा जान वालिद की जो है वो कायम मकाम होता है, वली वो होता है, यानी अपने फ़कीर और यतीम पोते पोतियों की तरफ से उन पर सदका फ़ितर देना वाजिब है। माँ पर अपने छोटे बच्चों की तरफ से सदका फ़ितर देना वाजिब नहीं। तो ये एक शरीयत में एक निज़ाम है विलायत का। वली जैसे पहले बाप है, उसके बाद जो है ना वो दादा हो गया, तो बाप नहीं है तो दादा पर अपने यतीम और फ़कीर पोते पोतियों की तरफ से सदका फ़ितर देना वाजिब है, माँ पर नहीं है। बीवी या बालिग औलाद जिनका नफ़का वगैरह, यानी बीवी या बालिग औलाद जिनका नफ़का वगैरह यानी रोटी कपड़े वगैरह का खर्च जिस शख्स के ज़िम्मे है, वो अगर उनकी इजाज़त के बगैर ही उनका फ़ितराना अदा कर दे तो अदा हो जाएगा। बीवी का उसकी इजाज़त के बगैर, या बालिग औलाद जो अपने बाप की और इस शख्स की कफ़ालत में हैं, तो अगर वो उनकी मर्ज़ी से भी अदा करता है तो अदा हो जाएगा। हाँ, अगर नफ़का उसके ज़िम्मे नहीं है, मसलन बालिग बेटे ने शादी करके घर अलग बसा लिया, अलग हो गया, अपने सारे मामलात अलग करता है, तो अब उसकी रज़ामंदी के बगैर नहीं दे सकता। बीवी ने शोहर के हुक्म के बगैर अगर शोहर का फ़ितरा अदा कर दिया तो अदा ना होगा। बीवी के लिए इजाज़त लेना ज़रूरी है कि मैं आपका फ़ितरा अदा कर रही हूँ, अगर वो कहे ठीक है तो अब अदा हो जाएगा, वरना नहीं। सदका फ़ितर ये वाजिब कब होता है, इसका टाइम पीरियड क्या है? तो याद रखें, ज़कात के लिए साल का गुज़रना ज़रूरी है, सदका फ़ितर के लिए साल का गुज़रना ज़रूरी नहीं है। सदका फ़ितर का जो वक्त है वो ये है कि दीगर शायद पाए जाने के साथ साथ जिस शख्स पर भी
عید الفطر کے دن طلوع صبح صادق ہوا اس پر صدقہ فطر ہے۔ جی ہاں، جو عید الفطر کی صبح صادق ہونے سے پہلے مر گیا اس پر بھی نہیں، جو صبح صادق کے بعد پیدا ہوا ان کا بھی نہیں، جو غنی تھا لیکن صبح صادق سے پہلے وہ فقیر ہو گیا اس پر بھی نہیں، جو صبح صادق ہونے کے بعد غنی ہوا اس پر بھی نہیں، جو صبح صرف کس پر ہوگا؟ دیگر شاہد پائے جانے کے ساتھ، یعنی کوئی شخص صاحب نصاب ہے اور اس پہ عید الفطر کی طلوع صبح صادق ہوئی تو اب اس پہ جو ہے صدقہ فطر اپنا اور دیگر شاہد کے ساتھ اپنے بچوں کا بھی لازم ہوگا۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وقت کیا ہے؟ تو افضل وقت یہ ہے کہ جب صبح عید الفطر کی نماز ادا کرنے جائیں تو اس وقت ادا کر دیا جائے، یعنی عید کو صبح صادق کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ تو جب صدقہ فطر آپ دینا چاہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ جب نماز کے لیے نماز ادا کرنے جائیں تو آپ اس سے پہلے ادا کر دیں، یہ بہتر ہے۔ لیکن رمضان میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، رمضان سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، عید الفطر کے بعد بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر قضا نہیں ہوتا، جب بھی ادا کریں گے ادا ہی ہوگا۔ اور یہاں پہ آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ جیسا کہ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ دعوت اسلامی دین کے مختلف شعبہ جات میں دین کی خدمت کر رہی ہے اور آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں الحمدللہ۔ آپ دعوت اسلامی کے ایک شعبے مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے فری آف کاسٹ گھر بیٹھے علم دین سیکھ رہے ہیں، اور آپ جب فائدہ اٹھا رہے ہیں اور دعوت اسلامی مختلف ذرائع سے دین کی خدمت کر رہی ہے، لیکن دعوت اسلامی کو یہ دین کی خدمت کرنے کے لیے ڈونیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ جو دین کا کام چل رہا ہے یہ آپ کے دیے ہوئے زکوٰۃ، صدقات اور فطرات سے ہی التجا ہے۔ آپ اپنی زکوٰۃ کے ذریعے دعوت اسلامی کی جو ہے مالی معاونت کیجئے، آپ اپنے فطرانے کے ذریعے دعوت اسلامی کی معاونت کیجئے۔ آپ فطرانہ دینا چاہیں تو دعوت اسلامی کو جو ہے یاد رکھیں، آپ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم کے ذریعے الحمدللہ علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ آپ یقیناً چاہتے ہوں کہ دعوت اسلامی آگے بڑھے، مزید جو ہے اپنے کام کو ایکسپینڈ کرے، مزید دین کی خدمت کرے، اور یہ جو سلسلہ چل رہا ہے دین کی تبلیغ کا، دین کی خدمت کا، یہ کنٹینیو رہے، تو آپ مالی طور پہ دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے، آپ اپنی زکوٰۃ دعوت اسلامی کو دیجئے، اور آپ ان چیزوں کے ذریعے دعوت اسلامی کی مدد کر سکتے ہیں۔ نفلی صدقات بھی دعوت اسلامی کو دیجئے۔ آپ کے دی ہوئی رقم سے، آپ کے دیے ہوئے پیسے سے اگر کوئی صدقہ جاریہ کا کام ہو گیا تو آپ کے لیے مرتے دم تک، اس کے بعد تک بھی آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ آپ کے مال سے جو دین کا کام ہوگا آپ کو بھی ثواب کے لیے بہت سی صورتوں میں صدقہ جاریہ بھی ہو جائے گا۔ تو آپ جو ہے اپنے علاقے کے ذمہ داران سے رابطہ کر کے ان کو ڈونیشن دے سکتے ہیں۔ آپ آن لائن جو ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کر کے وہاں پہ بینک کے ذریعے بھی آپ آن لائن جمع کروا سکتے ہیں۔ تو آپ سے مدنی التجا ہے کہ اپنے زکوٰۃ فطرانے میں دعوت اسلامی کو یاد رکھیے تاکہ دین کا کام اسی طرح احسن انداز سے آگے چلتا رہے۔ تو میں فطرانے کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ فطرانہ آپ کب ادا کر سکتے ہیں، اور لیکن افضل وقت اس کا کیا ہے، کہ مصارف کون ہیں؟ جی ہاں، سمپل سا فارمولہ ہے، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہی فطرانے کے بھی مصارف ہیں۔ یتیم، فقیر، یتیم سے مراد جو کہ فقیر ہو، یعنی فقیر، مساکین وغیرہ جو اشخاص ہیں ان کو اپنا کیا ہے آپ اپنا فطرانہ دے سکتے ہیں۔ تو جو مصارف زکوٰۃ کے ہیں وہی مصارف کیا ہیں؟ صدقات فطر، اور یہ جو صدقہ فطر ہے اس کے بھی وہی مصارف ہیں۔ سادات کرام، سید زادے جو ہیں ان کو فطرانہ نہیں دیا جا سکتا۔ الحمدللہ فطرانے سے متعلقہ ہم نے کافی مسائل سیکھ لیے ہیں، امید ہے بہت سے مسائل آپ نے یاد کر لیے ہوں گے اور آپ کو سمجھ بھی آ گئے ہوں گے۔ اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے تو آپ جو ہے وہ علماء کرام سے، مفتیان کرام سے، دارالفتہ اہل سنت سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں نماز عید کا جو طریقہ ہے مختصر اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے دیگر مسائل کو ذکر کر کے کورس کو وائنڈ اپ کریں گے۔ نماز عید کا طریقہ یہ بھی بہت عوام الناس مشکل سمجھتی ہے کہ پتہ نہیں کتنا مشکل طریقہ ہے۔ یہ مشکل ان کے لیے ہے جنہوں نے سیکھا نہیں۔ یاد رکھیں، چیز اس وقت تک مشکل ہوتی ہے جب تک سیکھی نہ جائے، جب سیکھ لی جائے تو آسان ہے۔ سائیکل چلانی جس کو نہیں آتی اس کے لیے مشکل ہے، جب سیکھ لی تو آسان۔
اسی طرح سائیکل کیا، ہوائی جہاز جس کو چلانا نہیں آتا اس کے لیے مشکل ہے، لیکن جب سیکھ لیا تو اس کے لیے آسان۔ غرض کے فارمولہ کیا ہے، ہر وہ چیز جو جب تک سیکھی نہ گئی مشکل ہے، جب سیکھ لی جائے تو آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نماز عید کا طریقہ بھی جب تک ہم نے سیکھا نہ ہو تو مشکل ہے، جب سیکھ لیا جائے تو آسان ہے۔ اب نماز عید الفطر کا بھی سیم طریقہ ہے، عید الاضحیٰ کا بھی ایک سیم طریقہ ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے۔ کیا نیت کریں گے؟ کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ 6 زائد تکبیروں کے۔ 6 زائد تکبیروں کا مطلب کیا ہے کہ اس نماز میں 6 تکبیریں ہم زائد کہتے ہیں، 3 پہلی رکعت میں، 3 دوسری رکعت میں، تو اس لیے ہم اس کا بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں نیت میں پہلے بھی عرض کر چکا، دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر کسی نے ایک لفظ بھی زبان سے نہیں بولا، دل میں بس یہ نیت کی کہ میں نماز عید الفطر جو کہ واجب ہے وہ ادا کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کی نیت ہو گئی۔ لیکن اگر زبان سے کرنا چاہیں تو یوں کریں گے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ واجب، چونکہ یہ نماز واجب ہے، اور 6 زائد تکبیروں کے، یعنی اس میں ہم 6 مرتبہ تکبیریں جو ہے وہ زائد کہتے ہیں، یعنی جو عام نمازوں میں تکبیریں ہم کہتے ہیں اس سے 6 تکبیریں ہم زائد کہتے ہیں، ایکسٹرا کہتے ہیں، 3 پہلی رکعت میں، 3 دوسری رکعت میں۔ تو یہ ہے اس جملے کا مطلب، 6 زائد تکبیروں کے مطلب ہم 6 تکبیریں اس نماز میں زائد کہتے ہیں، ایکسٹرا کہتے ہیں، اپنی جو روٹین کی نمازیں ہوتی ہیں اس سے، واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے۔ پھر آپ نے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر، جی توجہ سے جو ہے سماعت فرمائیے گا، آپ کو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ یہ نماز کا طریقہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ نیت کر لی، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ جو ہے ناف کے نیچے باندھ لیے، سبحانک اللہ ثنا آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو ہے اب 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ جی ہاں، پہلی رکعت میں ثنا کے بعد یعنی فاتحہ سے پہلے 3 تکبیریں ہیں، اور دوسری رکعت میں سب کچھ پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں ہیں۔ بس یہ سمپل سی نماز ہے، باقی سب نماز ویسی ہی ہے جیسے آپ 2 رکعت ادا کرتے ہیں۔ 6 تکبیریں زائد ہیں، وہ زائد کہنی ہیں، اس میں اللہ اکبر بھی بولنا ہے، ہاتھ بھی اٹھانے ہیں اور ہاتھ چھوڑنے ہیں۔ اب اس کو کیسے مینٹین کرنا ہے اس کا بس طریقہ آپ سمجھ لیجئے، باقی تو ہماری روٹین کی نماز ہے۔ تو پہلی رکعت میں 3 تکبیریں زائد کہنی ہیں اور دوسری رکعت میں 3 تکبیریں زائد کہنی ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے، دوسری میں رکوع سے پہلے، ٹھیک ہے؟ اور کہنا کیا ہے؟ 3 مرتبہ ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اب جیسے کہ آپ نے ثنا پڑھی، اس کے بعد امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں گے، آپ ہاتھ چھوڑ دیں گے، باندھیں گے نہیں، ٹھیک ہے؟ پھر دوسری مرتبہ تکبیر ہوگی، ہاتھ اللہ اکبر کہہ کے چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ تکبیر ہوگی، اللہ اکبر کہہ کے اب آپ ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ 3 تکبیریں ہو چکی، اب امام صاحب نے جو ہے وہ قرات کرنی ہے تو آپ ہاتھوں کو باندھ لیں گے، تو تیسری تکبیر میں جا کے آپ ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب تعوذ تسمیہ پڑھ کے فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت کی قرات کریں گے، پہلی رکعت مکمل کر کے پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر ڈائریکٹ امام صاحب جو ہے قرات شروع کر دیں گے، بسم اللہ پہلے پڑھیں گے جو کہ سنت موقدہ ہے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے سورت ملائیں گے، اس کے بعد اب رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہنی ہیں۔ جی ہاں، اب دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہنی ہیں۔ اس میں بھی وہی، جیسے امام صاحب نے قرات مکمل کی وہ کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ اٹھایا، تکبیر کہہ کے چھوڑ دیا، پھر اللہ اکبر کہہ کے چھوڑ دیا، پھر اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دیں گے۔ 3 تکبیریں کمپلیٹ ہو گئی۔ اب امام صاحب چوتھی تکبیر کہیں گے، وہ رکوع کی تکبیر ہوگی اور وہ واجب ہے، وہ کہیں گے آپ بھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے اور ایز یوزول نماز ادا کریں گے۔ یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ ہے۔ امید آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ اگر کسی شخص کو عید کی جماعت نہ ملے تو وہ کیا کرے؟ تو اگر ایک جگہ نہیں ملی ہے تو دوسری مسجد میں چلا جائے، تو اگر دوسری جگہ، دوسری تیسری مسجد میں جہاں پہ اس کو ایزیلی مل سکتی ہے تو وہاں پڑھ لے۔ اگر نہیں ملی تو اب وہ اکیلے تو نماز ادا نہیں کر سکتا، ہاں اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ شخص 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھے۔ اگر نماز رہ گئی ہے کسی وجہ سے اور کہیں دوسری جگہ نہیں مل پائی تو اب یہ جماعت کے ساتھ ہی عید کی نماز ہوتی ہے، اکیلا وہ شخص نہیں پڑھ سکتا۔ عید کے کچھ مستحبات کا ذکر کر دیتے ہیں۔ حجامت بنوانا یعنی جو ہے وہ بال وغیرہ کٹوانا، ناخن ترشوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اور یہ اس کے علاوہ جو وضو میں کی جاتی ہے،
اچھے کپڑے پہننا، نئے ہوں تو نئے ورنہ دھلے ہوئے، خوشبو لگانا، انگوٹھی پہننا۔ اچھا، انگوٹھی میں قید یہ ہے کہ 4.5 ماشے سے کم وزن کی ہو اور وہ بھی چاندی کی ہو، اس میں نگینہ بھی ہو اور نگینہ بھی ایک ہو۔ یہ 4-5 شرائط یاد رکھی جائیں، ایک سے زیادہ نہیں پہن سکتے، اور چاندی کے علاوہ کسی دھات کی اور بھی نہیں پہن سکتے، چھلا بھی نہیں پہن سکتے۔ نماز فجر مسجد محلہ میں ادا کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ عید الفطر کی نماز جانے سے پہلے کچھ میٹھا کھجورے وغیرہ کھا لیں، 3، 5، 7 تک عدد میں۔ کھجورے نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا لیجئے۔ اگر نماز سے پہلے کچھ نہیں کھایا تو گناہ نہیں ہے، مگر اگر کسی نے پورا دن نہ کھایا، عشاء تک نہ کھایا، تو اب شریعت اس کو ملامت کرے گی کہ یہ تو ضیافت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزہ داروں کے لیے، مسلمانوں کی ضیافت کا دن ہے، اور گویا کہ اس نے اللہ کی ضیافت کو قبول ہی نہ کیا۔ نماز عیدگاہ میں ادا کرنا، عیدگاہ جو ہے پیدل جانا، سواری پر بھی جانے میں حرج نہیں، مگر جس کو پیدل جانے پہ قدرت ہو تو وہ پیدل جائے، ہاں واپسی پر سواری میں آنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے آنا۔ نماز عید الفطر کی نماز سے پہلے کرنا گل کا جسے کہتے ہیں۔ اسی طرح عید الفطر جسے میٹھی عید بھی کہی جاتی ہے کہ نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ سے تکبیر کہیے اور تکبیر کہتے ہوئے جانا، اور عید الاضحیٰ کے لیے اونچی آواز میں تکبیر جو ہے نا، تکبیر تشریق جو ہے وہ کہتے ہوئے جانا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر کہتے ہوئے جانا، یہ مستحبات تھے۔ صدقہ فطر دینے کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کے فضائل اور برکات بھی ہیں، اور نہ دینے پر شخص گناہ گار ہوتا ہے۔ کیونکہ صدقہ فطر دینا یہ واجب ہے۔ صدقہ فطر جو ہے یہ کب سے شروع ہوا؟ سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے جب فرض ہوئے، اسی سال عید سے 2 دن پہلے صدقہ فطر کا حکم جو ہے وہ شریعت میں لاگو ہوا۔ صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں فرق کیا ہے؟ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ زکوٰۃ میں سال گزرنا ضروری، صدقہ فطر میں سال گزرنا ضروری نہیں۔ زکوٰۃ میں عاقل بالغ ہونا ضروری، صدقہ فطر میں عاقل بالغ ہونا ضروری، نصاب کا نامی ہونا ضروری، اس میں وہ بھی ضروری نہیں ہے۔ یعنی زکوٰۃ میں 4-5 چیزوں میں جو ہے نا وہ زکوٰۃ ہوتی ہے: سونا، چاندی، مال تجارت، پرائز بونڈ، روپیہ پیسہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ کسی مال تجارت وغیرہ پہ زکوٰۃ نہیں۔ جانور وغیرہ کی الگ زکوٰۃ ہے ان کو چھوڑ کے۔ لیکن جو فطرانہ وغیرہ ہے یہ ان اموال کے علاوہ غیر نامی مال پہ بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ گھر میں فالتو سامان ہے جو کہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے، اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوگی تو اس پہ بھی صدقہ فطر لازم ہوگا۔ صدقہ فطر میں نیت ضروری ہے، اور مسلمان فقیر کو مالک بنا دینا یہ بھی شرط ہے، تملیک اس میں ضروری ہے۔ نابالغ اگر صاحب نصاب ہو تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، اس کا ولی اسی کے مال سے دے گا۔ اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو اب اس کے ولی پر، سرپرست پر ہوگا۔ سرپرست مراد ولی، ورنہ سرپرست کا لفظ جو ہے یہ عام ہے، یہ سرپرست کا ورڈ جو ہے گارڈین کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور وہ سم ٹائم ولی نہیں بھی ہوتا، تو ولی پر جو ہے نا وہ صدقہ فطر ہوگا۔ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس کی طرف سے صدقہ نہیں۔ لیکن یاد ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ کب یہ لازم ہوتا ہے کہ ہر وہ شخص جس پر باقی شرائط کے ساتھ عید الفطر کے دن طلوع صادق ہوا ہو، تو جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا اس پر بھی نہیں ہے۔ جب جو عید الفطر کی طلوع صادق، صبح صادق ہونے کے بعد پیدا ہوا تو اس بچے کا بھی صدقہ فطر نہیں ہے۔ اسی طرح چھوٹے بہن بھائیوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر جو ہے بھائی پر نہیں۔ ہاں اگر بڑا بھائی اپنے چھوٹے غریب بھائیوں کی پرورش کرتا ہو تو اس کا صدقہ فطر جو ہے مالدار باپ پر واجب ہے، نہ کہ بڑے بھائی پر۔ اگرچہ بڑا بھائی جو ہے اس کی کیا کہتے ہیں پرورش وغیرہ کر رہا ہے، لیکن اس پر لازم نہیں ہے، باپ پر ہوگا نہ کہ بڑے بھائی پر، کہ چھوٹے بھائی کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں، اگرچہ وہ اس کی یال میں، اس کی کفالت میں شامل ہو۔ نابالغی کی حالت میں
باپ نے بچے کا صدقہ فطر ادا نہ کیا تو اگر وہ بچہ مالک نصاب تھا اور باپ نے ادا نہ کیا تو بالغ ہونے پر خود ادا کر دے، اور اگر وہ بچہ مالک نصاب نہ تھا تو بالغ ہونے پر اس پہ اپنے مال سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس پہ لازم ہی نہیں تھا، لازم تو باپ پر تھا، باپ نے ادا نہیں کیا تو باپ پر مواخذہ ہے۔ ہاں اگر بچہ نابالغی میں صاحب نصاب تھا اور نابالغی میں نہیں دیا گیا تو اب بالغ ہونے پہ وہ ادا کرے گا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس نے روزے نہیں رکھے اس پہ صدقہ فطر نہیں ہے، تو ایسی بات بھی نہیں ہے۔ باپ جب مالک نصاب ہو اگرچہ اس نے رمضان کے روزے نہ رکھے ہوں تو صدقہ فطر نابالغ بچوں کا اسی پر واجب ہے، نہ کہ ان کی ماں پر۔ اگلا مسئلہ، اگر باپ نہ ہو تو ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں، ہم نے عرض کیا تھا دادا پر ہوگا۔ باپ نہ ہو تو اس کی جگہ دادا جو ہے اس کا فطرانہ ادا کرے گا۔ باپ اگر غریب ہو تو اس کی جگہ مالک نصاب دادا اپنے غریب پوتے پوتی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا، یعنی دینا اس پر واجب ہے، جبکہ بچے مالدار نہ ہوں۔ نابالغ لڑکی جو اس قابل ہو، یعنی نابالغ لڑکی ہے جس کا نکاح ہو چکا ہے، تو اس کا فطرانہ کیا کس پر ہوگا؟ اگر تو وہ نکاح ہو چکا ہے اور شوہر کی خدمت کے قابل ہے اور اس کی رخصتی ہو چکی ہے، تو شوہر کیا کہتے ہیں شوہر کے پاس چلی گئی ہے، تو اب شوہر پہ تو ویسے ہی نہیں تھا، شوہر پہ نہیں ہوگا، اب اس صورت میں باپ پر بھی اس کا فطرانہ لازم نہیں ہوگا، جبکہ وہ شوہر کی خدمت کے قابل ہو اور رخصتی ہو کر وہ شوہر کے پاس چلی گئی۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بچے کہیں اور والد صاحب کہیں اور ہوتے ہیں، تو اس صورت میں مسئلہ سماعت فرما لیں کہ اگر کسی کے چھوٹے بچے پاکستان میں رہتے ہیں اور باپ ملک سے باہر ہے، تو اس صورت میں باپ پر چھوٹے نابالغ بچوں کے صدقہ فطر کے جو گندم کی قیمت ہوگی بیرون ملک کے حساب سے نکالنا واجب ہے۔ جہاں پہ باپ ہے، بچے ہیں وہ نہیں، باپ جس ملک میں ہے وہاں پہ گندم کی جو قیمت ہے اس اعتبار سے اس کے لیے صدقہ فطر کی مقدار نکالی جائے گی۔ صدقہ فطر میں صدقہ دینے والے کے مکان کا، جگہ کا اعتبار ہے، چھوٹے بچوں کی جگہ کا اعتبار نہیں۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ سماعت فرمائیں کہ اگر صدقہ فطر واجب ہونے کے بعد مال کسی کا ہلاک ہو گیا تو پھر بھی دینا ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ اور عشر کے برخلاف صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے مال کا باقی رہنا شرط نہیں۔ تو اس میں چونکہ زکوٰۃ اور عشر کے مقابلے میں اس میں چونکہ مال کا باقی رہنا ضروری نہیں۔ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا، یعنی کسی شخص نے وصیت نہیں کی اور مال چھوڑ کر مر گیا، تو ورثہ پر اس مال سے، اس میت کی طرف سے مال سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں، کیونکہ صدقہ فطر شخص پر واجب ہے، مال پر نہیں۔ ہاں اگر وہ وصیت کر کے گیا تھا تو تہائی مال سے اس کی وصیت نافذ ہوگی۔ عید پر آنے والے مہمانوں کا صدقہ فطر میزبان ادا نہیں کرے گا۔ اگر مہمان صاحب نصاب ہیں تو اپنا فطر خود ادا کریں گے۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر کی مقدار جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کی دارالفتہ کی طرف سے بھی اس کی مقدار جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، اور جو محتاط جو اندازہ ہے 125 روپے 125 روپے فی کس کے اعتبار سے صدقہ فطر جو ہے وہ دیا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ صدقہ فطر کی قضا نہیں ہوتا، اگر عید کے بعد بھی ادا کرنا چاہیں تو ادا کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے صدقہ فطر سے متعلقہ بھی ضروری مسائل جو ہیں وہ اختتام کو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا ان ایام میں، ان کورسز میں جو کچھ ہم نے سنا، جو کچھ ہم نے سیکھا، جو کچھ ہم نے بیان کیا، اس کو سننے سمجھنے میں، بیان کرنے میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے معاف فرمائے، اور ہم نے جو کچھ صحیح صحیح بیان کیا اور جو کچھ صحیح صحیح سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے الحمدللہ ہمارا یہ کورس جو ہے فیضان رمضان کورس اپنے اختتام کو پہنچا۔ 7 دن کا کورس تھا اور الحمدللہ اس میں ہم نے بہت سارے مسائل سیکھے۔ امید ہے آپ نے مسائل کو سیکھ لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے مدنی التجا کروں گا کہ آپ نے کورس تو کر لیا، بہت سے ہو سکتا ہے آپ کو مسائل ابھی آپ کی اور پینڈنگ میں ہوں، تو آپ اس کے لیے بہار شریعت کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ فیضان رمضان امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے اس کا مطالعہ کیجئے، علماء اہل سنت سے مربوط رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کے سلسلے ملاحظہ فرمائیے، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ آخر میں جو کرونا وائرس سے
محفوظ رہنے کی دعا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔